پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت کو 12 سال ہو گئے ہیں۔ آج کل پیپلز پارٹی کی کارکردگی کا ایک بار پھر ذکر ہے اور خاص طور پہ کراچی تو اس پورے معاملے میں سب سے زیادہ مجروح، سب سے زیادہ پریشان نظر آتا ہے۔ 12 سال کے دوران پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور سندھ کے خزانے میں 95% کنٹریبیوٹ کرنے والے کراچی میں نہ پانی ہے، نہ بجلی کا پورا نظام ہے، نہ ہی کوڑے اٹھانے کا مؤثر نظام ہے، ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں اور اس شہر میں، اس سائز کے شہر میں سینکڑوں وعدوں کے باوجود ایک بھی سرکاری بس نہیں چلتی، پبلک ٹرانسپورٹ نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ ان 12 سالوں کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ میں 7,880 ارب روپے خرچ کیے ہیں۔ جی ہاں، 7,880 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کو ہم انتظامی کہیں یا بد انتظامی کی 81% اس کا جو ہے وہ غیر ترقیاتی کاموں پہ خرچ ہوتا ہے، یعنی کہ تنخواہوں پہ، سبسڈیز پہ اور اس سے منسلکہ دوسرے مالوں میں، اور 19% رقم جو ہے وہ ترقیاتی پروجیکٹس میں خرچ ہوتی ہے۔ چلے 19% کو ہی اگر ہم اس کا پراپر آڈٹ کر لیں اور پھر غیر ترقیاتی اخراجات کا آڈٹ کر لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جو اس وقت کراچی کا حال ہے، جو حیدرآباد کا حال ہے، جو سکر کا حال ہے، جو لاڑکانہ کا، نواب شاہ کا، خیرپور کا اور دادو کا حال ہے، کیا واقعی ریفلیکشن ہے، عکاسی ہے جس انداز میں اور جتنی بڑی رقوم خرچ کی گئی ہیں ان ترقیاتی پروجیکٹس کے حوالے سے۔ اس پورے معاملے میں مثال کے طور پہ حکومت سندھ کہتی ہے کہ 12 برس میں اس نے شعبہ تعلیم میں 1225 ارب روپے خرچ کیے، یعنی کہ 1225 ارب روپے کے سالڈ پروجیکٹس جو تھے وہ دیے گئے سندھ میں۔ لیکن جو غیر جانبدار ادارہ ہے اور جو کہ ایجوکیشن پر بہت ہی گہری نظر رکھتا ہے، الف اعلان کے مطابق ملک کے تعلیمی میدان میں سب سے برا حال صوبہ سندھ کا ہے۔ سندھ میں 66 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ ہم پچھلے کئی سالوں سے مسلسل سندھ کی حکومت کی مختلف شعبوں کے حوالے سے کارکردگی کا جائزہ لیتے رہے ہیں۔ تعلیم اس میں ہمارا بہت ہی پرومیننٹ فوکس رہا ہے۔ ان پروگرامز میں ہم آپ کو دکھاتے رہے ہیں کہ سندھ میں تعلیم کے شعبے کا کیا حال ہے۔ یہ وہ شعبہ ہے جس میں 12 سال میں 1225 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں۔ تعلیم کے معاملے میں سندھ دوسرے صوبوں سے پیچھے رہ رہا ہے۔ اسکولوں میں تعلیم کا معیار 22% جو ہوا کرتا تھا 7 سال پہلے، کم ہو کے 20% رہ گیا ہے۔ صوبے کے 46,043 اسکولوں میں 6,140 اسکول بند پڑے ہیں۔ پرائمری ٹیچرز کے لیے بھرتی کے ٹیسٹ ہوئے جس نے ثابت کر دیا ہے کہ سندھ کے تعلیمی اداروں سے فارغ ہونے والے ہزاروں جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ان کو الف سے بے نہیں آتی۔ 34,000 میں سے 2,000 صرف کامیاب ہوئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ امتحان میں شریک 6% امیدوار پاس ہوئے ہیں، 94% فیل ہو گئے۔ اس سے زیادہ ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو کی روح کو کیا چیز تڑپا سکتی ہے؟ نقل کی سونامی جو ہے وہ سندھ کے بچوں کو بہا کے لے جا رہی ہے۔ محکمہ تعلیم سندھ نے بڑے پیمانے پر یہ پتا تھا کہ گھوسٹ ٹیچرز موجود ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ صرف تنخواہ دے کے چلے جاتے ہیں۔ 8 سال میں محکمہ تعلیم میں لگ بھگ 25,000 جعلی اور غیر قانونی بھرتیاں کی گئی صوبہ سندھ میں، جن میں بیشتر اساتذہ گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کر رہے تھے۔ شعبہ صحت یعنی کہ ہیلتھ کے معاملے میں جو انفراسٹرکچر پہ خرچ ہوا ہے وہ تقریباً 620 ارب روپے ہے۔ پچھلے 12 سال میں پروجیکٹس کے حوالے سے 620 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں، مگر سندھ میں بھٹو کے لاڑکانہ میں کتے کے کانٹے کی ویکسین نہیں ملتی۔ یہاں پہ کتے کی کانٹے کی ویکسین نہ ملنے کی وجہ سے ماں کی گود میں بچوں نے دم توڑا ہے، اور اس کی ویڈیوز پوری دنیا نے دیکھے ہیں۔ لاڑکانہ میں ایڈز وبائی مرض کی طرح سے پھیلا ہے، اور بچوں سے لے کے بوڑھوں تک اس میں موت کا شکار ہوئے ہیں۔ تھرپارکر میں اب 1-2 سال سے نہیں ہو رہا، غذائی قلت سے سینکڑوں بچوں کا ہر سال مر جانا معمول کا امر رہا ہے۔ یہ اس صوبے میں ہے جہاں پہ 625 ارب روپے صحت کے پروجیکٹس کے حوالے سے خرچ ہو چکے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی گڑھ بلال بھٹو زرداری کے گھر یعنی رتو ڈیروں میں اور اس سے ملحقہ علاقوں میں ایڈز کی وبا برقرار ہے اور اس کی سنگینی میں اضافہ ہوتا نظر آیا ہے، اور صرف 2 لاکھ کی آبادی کے اس علاقے میں اتنے بڑے پیمانے پہ HIV یعنی ایڈز کی تصدیق نے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ ہیپیٹائٹس گو کہ پاکستان میں بہت مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، سندھ کے اطراف میں یہ مرض بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ سندھ میں بحرانی صورتحال ہے کیونکہ یہاں ایک تو ڈائگنوسس کی سچویشن بہت ہی خراب ہے، صورتحال نہیں ہے، اور پھر ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بہت ہی بھیانک صورتحال ہے سندھ میں۔ کراچی میں سرکاری اسپتال بننے تو شروع ہوئے، کروڑوں روپے اس پہ خرچ ہو گئے، 40-50 کروڑ روپے ایک اسپتال پہ لگ گئے، مگر یہ اسپتال
بن نہ سکے. صرف اس سال میں 1 لاکھ سے زائد افراد کتوں کے شکار ہو چکے ہیں. جو ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں ڈے ان ڈے آؤٹ، بچوں کو کتے بھموڑ رہے ہیں، وہاں ویکسین نہیں ہے، وہاں کوئی پریونشن نہیں ہے، اور حکومت جو ہے وہ سائلنٹ وٹنس ہے اس پورے ماحول کی. سندھ حکومت نے بلدیاتی کاموں پر پچھلے 12 سال میں 858 ارب روپے خرچ کیے ہیں، اور جو کراچی جو کہ سندھ کے پورے بجٹ میں خزانے میں تقریباً 95% اس کا کراچی کنٹریبیوٹ کرتا ہے. میں نے بتایا یہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے، یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے. وعدے ہاں بہرحال درجنوں کیے گئے ہیں، اور اسی طرح سے حیدرآباد سکل لڑکانہ دادو اس کا چپا چپا اس بات کی گواہی دے رہا ہے. کوئی چاہے بلاول بھٹو چاہیں جا کے دیکھ لیں کہ کیا 12 سال کے دوران کیا تبدیلی لائی گئی ہے. اور بلدیاتی کاموں کے حوالے سے اس کی سب سے بڑی مثال تو دیکھی جائے گی کراچی میں. کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کا یہ حال ہے کہ لوگ خستہ حال بسوں میں لٹک لٹک کر ان کی چھتوں پر سفر کرتے ہیں، مگر سندھ حکومت کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی. کراچی واحد شہر ہے جس کا یہ سائز ہے اور جہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. حکومت کی نااہلی یا بد انتظامی کی وجہ سے کراچی کی شہر سے کا مختص پانی بھی ٹینکرز مافیا سے خریدتے ہیں. ڈیفنس کلفٹن کے پوش ایریاز ہو، گلستان جوہر سے لے کے مچھر کالونی تک ہو، بڑی تعداد میں کراچی والے ہزاروں روپے روزانہ خرچ کرتے ہیں اور پانی خریدتے ہیں تاکہ وہ پانی پی سکے. حکومت نے کراچی سمیت صوبے کے بڑے شہروں میں 4 ارب روپے کی سولر یعنی شمسی لائٹس لگانے کا منصوبہ شروع کیا تھا، لیکن عملی طور پہ یہ منصوبہ کرپشن اور بدعنوانی کی نظر ہو کر خاک ہو گیا ہے. سندھ حکومت کا روشن سندھ پروگرام 4 ارب روپے ڈبو کر اندھیر سندھ پروگرام بن چکا ہے. اندھیر نگری چوپٹ راج کی ایک اور مثال. پچھلے 12 سال میں حکومت سندھ نے سڑکوں کی تعمیر، ٹرانسپورٹ، آبپاشی اور زراعت پر 1000 ارب روپے خرچ کیے ہیں. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پچھلے 11 سال سے سندھ کے وزیر خزانہ جناب مراد علی شاہ ہیں. ابتدائی چند مہینوں میں سن 2008 کی جب حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی، مراد علی شاہ نہیں تھے، لیکن اس کے بعد سے وزارت خزانہ کا کم از کم قلمدان ان کے پاس ہے. اور جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنے انہوں نے وزارت خزانہ اپنے پاس ہی رکھی ہے. گویا کہ یہ جتنا خرچہ ہوا ہے یہ سب جناب مراد علی شاہ کی واچ میں ہوا ہے. وزیر خزانہ وہی رہے ہیں مسلسل 11 سال سے. اس پوری صورتحال پہ مزید بات کرتے ہیں. ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ اختیار کھوکھر صاحب. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جتنے بھی پیسے خرچ ہوئے ہیں 7780 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں، اس میں یہ جو غیر ترقیاتی معاملات ہیں جو کہ تقریباً 80% ہیں اس پورے کے، تو یہ غیر ترقیاتی اخراجات ہوتے کیا ہیں؟ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ جو ایکچول گراؤنڈ پہ نظر آ رہا ہے وہ 20% کا ہے. 80% جو ہے وہ کن ہیڈز میں خرچ ہو جاتا ہے؟ جی خان صاحب، یہ جو کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر کہلاتا ہے جس کو ہم غیر ترقیاتی ایکسپینڈیچر کہتے ہیں، اس کا تقریباً 58% وہ تو ملازمین کی تنخواہوں اور ان کے پینشن میں چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ سبسڈیز جو دی جاتی ہے اس پہ جاتے ہیں، M&R پہ جاتے ہیں، لون جو واپس ہم کرتے ہیں ان کا لون انٹریسٹ ہوتا ہے اس پہ چلے جاتے ہیں. جو سب سے زیادہ جو گھپلا ہوا ہے بیسیکلی جو دیکھا جاتا ہے تو وہ ان اخراجات پہ ہوا ہے، کیونکہ ان کا چنک بھی بہت بڑا ہے. یہ جو 7880 ارب ہے اس میں تقریباً 6500 ارب جو ہے وہ یہ اخراجات ہیں. اور ہم نے آپ اندازہ لگائیں کہ جو ملازمین کی تنخواہ اور پینشن کے اخراجات تھے 2008 میں وہ 47 ارب تھے، وہ اب بڑھ کر 558 ارب روپے سالانہ ہو گئے ہیں، یعنی کہ وہ 26% پہلے تھے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جیسے کہ صحت پہ 620 ارب روپے خرچ ہوئے، بلدیاتی کاموں پہ 858 ارب روپے خرچ ہوئے، اس کے علاوہ جو تعلیم پر 1225 روپے خرچ ہوئے، تو اس میں جو ان کے اسٹاف کی تنخواہیں تو شامل نہیں ہے نا، یہ تو صرف ترقیاتی اخراجات ہیں، یعنی کہ یہ پروجیکٹس ہیں جن پر یہ پیسہ خرچ ہوا ہے. وہ جو تنخواہیں وہ تو غیر ترقیاتی بجٹ سے گئی ہوں گی. نہیں، جو ٹوٹل بجٹ ہے جس میں مطلب ریونیو ایکسپینڈیچر بھی شامل ہے اور اس کا ڈیولپمنٹ سائڈ بھی شامل ہے، یہ ٹوٹل بجٹ ہے یہ مطلب 1200، کیونکہ جو ترقیاتی کاموں پہ ان 12 سال میں ٹوٹل خرچہ ہوا ہے وہ 1500 ارب ہوا ہے. یعنی وہ پورا جتنے میں ADP سائڈ پہ یا فارن ایڈ پروجیکٹ پہ ہوئے وہ 1500 ارب ہوئے ہیں. یہ جو ہم لے رہے ہیں یہ پورا شعبہ ہے. اب دیکھیں نا، محکمہ تعلیم کا شعبہ ہے، اس میں 1200 ارب روپے جو خرچ ہوئے ہیں ان میں تقریباً 80 کروڑ ڈالر تو وہ ہیں جو فارن ایڈڈ پروجیکٹ کے ہیں، جو باہر سے قرضہ لیا گیا ہے عالمی بینک ان سے صرف ایجوکیشن کے ریفارمز کے نام پہ،
اور ریفارمز کیا ہونے تھے کہ تاکہ معیار تعلیم بہتر ہو. اس میں معیار تعلیم کا آپ کا حال یہ ہے کہ وہ 25% پہ زیادہ نہیں ہے. اس میں جو مفت کتابیں دی جاتی ہیں اس کے پیسے شامل ہیں, اور اس کے علاوہ جو اساتذہ کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ پیسے شامل ہیں, اور اس کے علاوہ اسکول میں انرولمنٹ بڑھانی ہے وہ شامل ہیں. لیکن یہ تمام اخراجات کرنے کے باوجود بھی تعلیم کا نہ معیار بڑھا, نہ انرولمنٹ بڑھی, نہ ان کی مسنگ فیسلٹیز ختم ہوئی. اور اس وقت جی یہ بتائیے گا کہ جو یہ ظاہر ہے کہ حکومتی خزانہ ہے, یہ جو خرچ ہو رہا ہے جمہوریت میں, ایک تو اس کی آڈٹ ہوتی ہے, ہر صوبے کا اپنا ایک آڈٹ کا نظام ہے, سندھ کا بھی ہوگا, لیکن ہر جگہ پہ وفاق میں ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے اسمبلی کی جو کہ ان چیزوں پہ نگاہ رکھتی ہے. سندھ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی کارروائی کس حد تک ہے, اس کے کون لوگ ممبر ہیں؟ اس کمیٹی سندھ اسمبلی کی اس وقت بنی ہوئی ہے. حیرت انگیز بات ہے کہ اس میں اپوزیشن کا ایک بھی ممبر نہیں ہے, اور اس کا چیئرمین غلام قادر چانڈیو صاحب ہیں جو پاکستان پیپل پارٹی سے اس کا تعلق ہے. اس میں شرجیل انعام میمن صاحب, میڈم فریال تالپور صاحبہ اور دیگر ہیں, لیکن تمام کے تمام پاکستان پیپل پارٹی کے ہیں. اور ڈی جی آڈٹ سندھ نے جو آڈٹ پہ راہ دیے ہیں, اور سندھ اسمبلی کے ایوان میں جو پچھلے سال بتایا گیا کہ 10 سال کے دوران 2008 سے 2018-19 تک پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت کے دوران 957 ارب روپے کہ آڈٹ پہ راز آئے. اریگولیٹریز کی نشاندہی جو ڈی جی آڈٹ سندھ نے کی, لیکن ان 957 ارب روپے کی جو آڈٹ پہ راز ہے ان میں سے کسی پر بھی کوئی بڑی کارروائی نہیں ہوئی. اور یہ صورتحال اس طرح ہے کہ یہ معاملات آتے ہیں, اس میں پی ایس سی میں آتے ہیں, پھر آڈٹ والے جو حضرات ہیں وہ بہت سارے آڈٹ پہ راز پہ خود ہی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, اور باقی آڈٹ پہ راز ڈی جی آڈٹ والوں کو واپس جاتے ہیں ری ویریفیکیشن کے لیے. ان میں ری ویریفیکیشن میں کافی آڈٹ پہ راز ختم کر دی جاتے ہیں. ایک پورا چین ہے کرپشن کا جو ڈی جی آڈٹ, اے جی سندھ, حکومت سندھ, یعنی جن کا کام ہے مانیٹرنگ کرنا, جن کا کام ہے نظر رکھنا, یقیناً اس کی اگر ایک آزاد تحقیقات ہوگی, ایک آزاد آڈٹ ہوگا, ایک آزاد حساب کتاب ہوگا, تو پھر یہ 7,780 ارب روپے جو پچھلے 11 سال میں 12 سال میں سندھ میں خرچ ہوئے ہیں تو اس کی صحیح تصویر سامنے نظر آئے گی. بہت بہت شکریہ. اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں, وزیر